اور اے اللہ بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو تیرے علم میں تو ہوگی، کیونکہ جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، اور جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے، تو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے۔ سر کس طرح کلیئر کٹ موتیوں کی طرح عقیدے بیان ہوئے ہیں قرآن میں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آ گئی ہماری یہ کتاب اللہ کی طرف سے، یعنی اب قرآن کا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ ہسٹری بتاتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل وہ ناہنجار ہیں، انہوں نے اپنے یہودی پیغمبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا، تو ہمارے اس پیغمبر کو جو بنو اسماعیل میں سے ان کو کیسے ماننا ہے؟ اب جب یہ کتاب ان کے پاس آئی ہے مصدق لما معہم، اس حال میں آئی ہے کہ جو کتابیں وہ خود مانتے ہیں نا، ان کتابوں کو یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ تسی سارے غلط ہو، چلو پھر تھوڑی کنفرنٹریشن آ جاتی ہے کہ یار یہ کتاب کہہ رہی ہے تورات بھی غلط انجیل بھی غلط، تو بندے کو دشمنی آتی ہے۔ جب یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ تورات انجیل بھی اللہ کی کتابیں ہیں، اب کیا دشمنی ہے؟ اور تصدیق میں کیا قیامت مضمر ہے؟ تصدیق اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ کتاب کہتی ہے کہ تورات اور انجیل اللہ کی کتابیں ہیں، اور تصدیق اس اعتبار سے بھی ہے کہ تورات اور انجیل نے کہا تھا کہ پیغمبر آخر الزماں آئیں گے، ان پر کتاب نازل ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تمہاری کتاب جھوٹی ہو جانی تھی اگر یہ کتاب نازل نہ ہوتی۔ کیوں؟ تورات اور انجیل کی پروفیسیز اگر پوری نہ ہو تو کتابیں جھوٹی ہو جائیں گی نا۔ تو قرآن کا آنا ان کتابوں کو سچا کر رہا ہے کہ ان میں جو لکھا تھا نا کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے، تو قرآن نے آ کے ان کتابوں کی عزت میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ تصدیق کرنے والی ہے، ان کتابوں کو بھی درست کہہ رہی ہے، اور پریکٹیکلی فزیکلی زبان حال سے مصدق بن کے آئی ہے ان کتابوں کی۔ مصدق لما معہم وکانوا من قبل، اور جب اس سے پہلے ان یہودیوں کی حالت تھی یستفتحون علی الذین کفروا، یہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے تو اس قرآن کے اور اس پیغمبر کے یہ اتنے شہدائی تھے کہ جب کافروں سے ان کی جنگیں ہوتی تھی تو جنگوں میں جب ان کو شکست ہوتی تھی تو اس کتاب اور پیغمبر کے ذریعے سے اللہ کی طرف دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا؟ کہ یا اللہ اس پیغمبر کو جلدی جلدی بھیج، اس کے ساتھ مل کر ہم پوری دنیا میں تیرا نام روشن کریں گے۔ ظاہر ان کی کتابوں میں تھا آخری پیغمبر نے آ کے رومن اور پرشین امپائر گرانی ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو موجود تھا۔ آج بھی آپ انجیل کھول کے دیکھیں، میں نے قرآن کے تعارف میں کئی آیات بتائی ہیں۔ گوسپل آف جان جو ہے، یوحنا کی انجیل جو 4 چیپٹر ہے نا، ان میں سے ایک یوحنا کی انجیل ہے، اس میں چیپٹر نمبر 15 سے 18 تک موجود ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں کہ مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم متحمل نہیں ہو ان باتوں کے۔ وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی نا، وہ تمہیں وہ ساری باتیں سکھائیں گی، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہیں گے، ان کے منہ میں اللہ اپنا کلام ڈالے گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہی بات قرآن میں آئے گی، اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی۔ دنیا میں عیسیٰ ابن مریم کا نام کس نے روشن کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس اعتبار سے کہ یہودیوں نے جو ان پہ جھوٹے بلیم لگائے، ان کو معاذ اللہ دجال کہا، ان کی والدہ پہ تہمت لگائی، وہ بھی دور کی سورہ مریم کے ذریعے، اور عیسائیوں نے جو ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ کی صفائی پیش کی ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک کافر تو اصل میں وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہی نے عیسیٰ کا روپ دھار لیا ہے۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح تو ایسا نہیں تھا۔ مسیح تو کہا کرتے تھے وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یار کیا شان ہے حضرت عیسیٰ کی۔ قرآن میں ہے وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وجاہت والے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جس کے اوپر ایلیگیشن لگے اور اللہ اس سے الزام دور کر رہا ہو کہ مسیح ایسے نہیں تھے، وہ تو میرا ہی نام لیا کرتے تھے۔ اچھا یہ ایک رخ ہے، لیکن اللہ تو آپ کو بتایا بڑا ڈڈ ہے۔
اللہ کا ایک دوسرا رخ بھی ہے اسی ٹاپک کے اوپر، وہ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے۔ قیامت کے دن جو حضرت عیسیٰ اور اللہ کی ملاقات ہونی ہے، سر وہ بندہ کانپ اٹھتا ہے۔ وہ جب یہ چیپٹر آتا ہے نا، اس میں جب زندگی شروع ہوگی، وہ جو ناول کا میں نے تعارف کروایا تھا، اس میں انہوں نے اس کو فلمایا ہے آڈیو ریکارڈنگ میں، ریٹن فارم میں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو میرے سوا معبود ٹھہرا لیا جائے؟ ہائے ہائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت کیا حالت ہوگی؟ ہم کہ یا اللہ میری اتنی صفائیاں تو نے دی ہیں، تجھے نہیں پتا؟ سر یہ توحید کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے، اتنا سینسٹیو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیول پہ اترا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 پہ کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ان کو موت دے دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ تم کہتے ہو عیسیٰ مشکل کشا ہے، اللہ چاہے تو عیسیٰ کو مار دے، اس کی ماں کو مار دے، اور سارے بزرگ بابے جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے سب کو موت دے دے، اللہ کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا۔ اور یہاں سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخری رکوع میں، اس سے پہلے بھی بلکہ 72 نمبر آیت 75 نمبر آیت میں آتا ہے کہ عیسیٰ اس کی ماں کو مشکل کشا سمجھے ہوئے، وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے، وہ نہ تمہارے نفع کے مالک تھے نہ نقصان کے۔ اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اس کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ اگر ہم کہتے ہیں بابے محتاج ہیں تو ان کو وٹ چڑھ جاتا ہے۔ بابوں کی کیا اوقات ہے؟ بابے تو عیسیٰ ابن مریم کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، بلکہ آپ میں سے کئی لوگ ہیں جن کی جوتیوں کی خاک نہیں ہے، جو شرک کرنے والے بابے، جنہوں نے اپنی عبادت کروائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اس آخری رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ جب یہ کہے گا نا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا تھا کہ لوگ تجھے اور تیری ماں کو معبود سمجھ لیں میرے ساتھ؟ تو کہیں گے اے اللہ مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کرتا؟ میں نے تو بنی اسرائیل کو یہی کہا تھا کہ عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے۔ اور اے اللہ بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو تیرے علم میں تو ہوگی، کیونکہ جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، اور جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے، تو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے۔ سر کس طرح کلیئر کٹ موتیوں کی طرح عقیدے بیان ہوئے ہیں قرآن میں۔ حالانکہ ان کو ڈٹنا چاہیے تھا، کانفیڈنس تھا نا، لیکن کہا کہ بالفرض اگر میرے دل میں بھی کوئی خواہش چھپی تھی نا خدا بننے کی، اللہ تیرے علم میں تو ہوگی نا، لیکن تو گواہ اس بات پہ کہ میرے کہیں پہ نہیں، اور اگر تھی تو تیرے علم میں ہوگی، اب تیرے دل میں کیا ہے وہ میں نہیں جانتا، یعنی اب تو کیا ڈیسیژن کرے گا یہ تیرے علم میں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے انہیں پکڑ لے، یہ تیری مرضی ہے۔ یعنی توحید کی باری آئی تو انبیاء کرام بھی سائیڈ پہ، کیونکہ ان کو اپنی فکر پڑ گئی۔ اور یہاں 1.5 ارب پونے 2 ارب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا ہے، انہوں نے چھا لینا ہے، اور معذرت کے ساتھ آپ لوگوں نے بھی یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے۔ اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔